یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا، اس سب کی تیاری ہو چکی ہے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور بعض ملکوں کے اندر ایسا کیا جا چکا ہے، اور اس کے لیے آج سے نہیں 200 سال سے تیاری چل رہی ہے۔ تیاری تو اور بھی زیادہ سے چل رہی، لیکن 200 سال سے اس پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ کسی بھی وقت لوگوں کو بدلا جا سکے۔ اچھا، ایک انسان، ایک ضعیف انسان جس کا اس ٹیکنالوجی سے زیادہ سابقہ نہ رہا ہو، اس سے آپ یہ کہیں کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، وہ شاید جلدی سے یقین نہ کرے۔ لیکن بعض فلموں کے ذریعے سے نوجوانوں کے ذہنوں کو ایسا قبضے میں لے لیا گیا کہ انہیں فوراً اس بات پہ یقین آ جائے گا، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ایلینز کا حملہ ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، امام زمانہ کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا چوتھا مرحلہ ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک گزارش کی اور قرآن کریم کے جن پیغامات کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا، امید کرتا ہوں کہ اب وہ ذہن نشین ہو چکی ہوں گی۔ قرآن کریم کا یہ اعلان جس میں انبیاء کے آنے کا مقصد سورہ حدید میں بیان کیا جا رہا ہے، اور پیغمبر اکرم کے تعلق سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کر، جو غالب آ کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء و مرسلین اپنی پوری کوششوں کے باوجود بہت مختصر افراد تھے کہ جنہیں واقعی دین حق، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد والے میں،
تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات قریب تشریف لے آئیے، بعد میں پھر مشکل ہوتا ہے، ذرا سا اور آگے آ جائیے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی قربانیاں دیتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ یہ مقصد جو روز اول سے ہر نبی کو دے کر بھیجا گیا اس دنیا میں پورا ہو سکے، اور ہر دور میں ہر نبی اس میں کامیاب بھی ہوا، مگر بہت مختصر افراد، چند لوگ، جناب نوح علیہ السلام کی 900 برس کی تبلیغ کے نتیجے میں کتنے افراد واقعاً ان کی آواز پہ لبیک کہہ کر سفینے تک آئے، یا آپ برابر مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ وہ دن آج تک اس دنیا میں نہیں آیا کہ جب پورے کرۂ ارض پر اسلام کا غلبہ ہو سکے، اللہ کا قانون نافذ ہو سکے اور نظام عدل قائم کیا جا سکے۔ جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک اور مولا کائنات سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر معصوم نے کوشش کی، قربانیاں دیں، پوری زندگی دشمنوں کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے گزر گئی، مگر اب تک قرآن کا یہ اعلان کہ دین غالب آ کے رہے گا، اس زمین کے اوپر عدل کی حکومت قائم ہو کے رہے گی، وہ ابھی تک وعدہ پورا نہیں ہوا۔ قرآن کا اعلان ہے، پورا ہونا ہے۔ پیغمبر کے لیے بتایا گیا کہ نبی، ہم نے بھیجا نبی کو تاکہ دین غالب آ سکے۔ پیغمبر کے مسلسل تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ واقعاً مومن کی اس صحیح تعریف پر، مومن کی تعریف پہ صحیح اترتے ہوئے نظر آئے۔ اگر یہ دیکھیں تو واقعاً مایوسی ہوتی ہے کہ اتنے کلمہ پڑھنے والوں میں خالص مومن کتنے تھے، بہت مختصر۔ لیکن چونکہ نبی کے اس مشن کو مکمل ہونا تھا اور یہ کام اللہ نے پہلے محمد کے سپرد کیا تھا، لہذا پیغمبر نے بتا دیا کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، پہلے محمد نے آغاز کیا مگر غلبہ آخری محمد کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جو ربیع الانام ہے، انسانیت کی بہار، وہ جو مطہر الارض ہے، اس زمین کو نجاستوں سے، کفر سے، باطل سے پاک کرنے والا، وہ جو عین الحیات ہے، حیات انسانی کا سرچشمہ، قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ اگر اس پانی کو جو تمہیں مل جاتا ہے اگر نیچے اتار دیا جائے، ہے کوئی تم میں سے جو اس پانی کو لا سکے؟ اگر پانی نیچے اتر جائے، آپ دیکھیں واقعی کیا نظام ہے کہ کس طرح بارشیں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اس کے نتیجے میں بادل پانی کو لیے ہوئے گھومتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ہمیں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر ایک دن پانی لانا پڑ جائے تو انسان کے لیے ممکن ہے، پھر اگر اس کو اسٹور کر کے رکھنا پڑ جائے، مگر ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، پانی برستا ہے، زمین اپنی رگوں میں اس پانی کو جذب کرتی ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، اتنے دن اسٹور رکھ کے کہیں پانی اسٹور کرنا پڑے، کالا ہو جائے، جالے پڑ جائیں، کاہی آ جائے، مگر جب بھی انسان نکالے پانی کی رگوں سے شیریں چشمہ زمین کی رگوں سے اسے پانی ملتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ مگر اگر ہم اتار دیں اس کو نیچے، ہے کوئی جو پھر پانی کو نکال لے؟ وہ ہے عین الحیات
جب ہدایت کا پانی نیچے اتر چکا ہوگا وہ پھر ہدایت کے چشمے کو ابار کے لائے گا اور دنیا کو ہدایت کے پانی سے سیراب کرے گا۔ لہذا کہا گیا عین الحیات مطہر الارض، اور اسی شجرہ طیبہ کی خصوصیت تعارف کرا دیا قرآن کریم نے، پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ کلمہ طیبہ جس کا تعارف قرآن کریم کرا رہا ہے، یہ شجرہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ، اس کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے۔ وہ شجرہ طیبہ کون سا جس کو قرآن نے بتایا؟ کیا ہے جس کی شان، جس کی صفات؟ کہا کہ اس کی شان یہ ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون سا شجرہ ہے جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے؟ کہ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑ میں محمد ہوں، جس کا تنا علی مرتضیٰ ہے، جس کی شاخیں ہمارے ائمہ ہیں، اور لاکھوں سلام اس رسول پر، اس نبی رحمت پر کہ جس نے اس موقع پر اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہمارے چاہنے والے اس شجر کے پتے ہیں۔ شجر کے پتے ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی آپ پتا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کس شجر کا ہے، یہ نیم کا پتا، یہ آم کا پتا، یہ پیپل کا پتا، پتا دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کس شجر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اگر واقعی ہمارے چاہنے والے ہوں گے تو جیسے پتے سے درخت پہچان لیا جاتا ہے، ایسے ہی ان سے مکتب پہچان لیا جائے گا کہ کس مکتب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور اگر پتا شجر سے اپنا رشتہ توڑ لے، اگر پتا شاخ سے رشتہ توڑ لے، اسی لیے پورا تعارف دیکھیے، پتے کو غذا کہاں سے ملے گی؟ پتے کو غذا اسی جڑ سے ملے گی، لیکن براہ راست نہیں ملتی۔ جڑ جذب کرتی ہے، تنا آگے بڑھاتا ہے، شاخوں تک پہنچتی ہے، شاخوں سے پتوں کو حیات ملتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم براہ راست جڑ سے تعلق بنا لیں گے، شاخوں کو اور تنوں کو چھوڑ کر 4 دن اگر جڑ کے پہلو میں پڑا رہے گا، چہرہ زرد ہو جائے گا، رگیں پھولنے لگیں گی، اور ایسے سارے پتوں کو باغباں جمع کر کے آتش کے سپرد کر دے گا۔ لہذا بتا دیا گیا کہ یہ شجرہ طیبہ ہے جس کا تعارف کرایا گیا۔ اگر انہیں چھوڑ کے دور ہٹو گے تو یہ خواب رہے گا تمہارا، یہ خام خیالی رہے گی کہ ہم رسول سے جڑے ہوئے ہیں۔ رسول بھی نہیں ملیں گے جب تک یہ ہستیاں نہ ملیں۔ جسے بطول نہیں ملتی اسے رسول نہیں ملتے۔ لہذا بتا دیا گیا یہ جو مشن ہے یہ مکمل ہوگا آخری محمد کے ذریعے سے۔ لہذا اپنے آپ کو بیدار رکھنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ جسم رہ جائیں، روحیں کہیں اور پہنچ جائیں، فزیکلی موجود رہو مگر ذہن پہ کوئی اور قبضہ کر لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ناکامی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ممبر سے یہ آواز بلند ہو، ہر ایک دعوت حق دے۔ یہ صرف دعوت حق کمیٹی کی ذمہ داری نہیں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت حق دے۔ یہی پیغام ہر ممبر سے بلند ہونا چاہیے، یہی بات ہر ایک تک پہنچنی چاہیے۔ اس لیے کہ چونکانا، میں نے پہلے یہ بات شاید کہی ہو لیکن پھر اس کو دہراتا ہوں، ذرا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یاد رکھیے ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ جس میں ہمیں خوش کیا جائے یہ کہہ کر کہ بھئی تم کیا ہو، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر باپ بھی بیٹے کو ٹوکے تو بیٹے کو اچھا نہیں لگتا، وقتی طور پر وہ پیر پٹک کے باہر نکل جاتا ہے، مگر پھر کبھی نہ کبھی اسے یہ خیال آتا ضرور ہے میں غلط تھا، والد بزرگوار صحیح تھے، میں غلط تھا، ابا صحیح کہتے تھے،
میں غلط تھا، امی صحیح کہتی تھی، واقعی اس راہ پہ چل کے میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تو باپ اگر یہ خیال کرنے لگے کہ بیٹا راضی رہے، میں ایسی باتیں کروں جس سے بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر باپ اپنے بیٹے کو خود غلط راہ پہ ڈال رہا ہے۔ یہ سیاسی لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ چاہیں کہ مجمع خوش رہے، اس لیے کہ انہیں اپنے ووٹ جمع کرنے ہیں۔ باپ کا کام نہیں ہوتا کہ بیٹے کو خوش رکھے، باپ کا کام ہوتا ہے بیٹے کو صحیح راہ پہ رکھے، چاہے وہ وقتی طور پہ ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لہذا یاد رکھیے، جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو، جب کسی کا مکان آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہو، تو وہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے لچھے دار تقریر نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ لہجہ میرا کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ الفاظ میرے کیسے ہیں، پہلے الفاظ کا صحیح انتخاب کر لوں، ذرا مقفع و مسجع الفاظ ہوں تاکہ لوگوں سے بات کہوں تو اچھی لگے، پہلے ذرا دو چار شعر کہہ لوں کہ بھیا ان شعروں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاؤں میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آئیے پانی لے کے آئیے، آگ بجھائیے۔ نہیں، جس کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے وہ اپنا گریبان چاک کر لیتا ہے، وہ اپنا سر پیٹ کے لوگوں سے کہتا ہے دوڑو آؤ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ آگ کے شعلے گھر تک پہنچ چکے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دیوانہ بن جائے، گریبان چاک کر کے لوگوں سے کہے آؤ آؤ جاگو جاگو، سوتے نہ رہ جانا، اس لیے کہ اب سوتے رہ گئے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ پلٹانا، بلانا، لانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، اور یہ دیوانوں کا کام ہے، اس کام میں دیوانہ بننا پڑتا ہے۔ جب بستر کا آرام انسان چھوڑ دے، جب راحتیں چھوڑ دے، جب لذتیں چھوڑ دے، تب وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ ہماری ذمہ داری پوری انسانیت کو دعوت دینا ہے، مگر ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنوں ہی کو دعوت دے دیں، بات کی بات ہے دور کو لوگوں کو تو بلانا۔ ابھی تو ذمہ داری عالم کیا ہے، بالکل وہی عالم ہونا چاہیے کہ جو بازار میں دیوانہ دانا، دیوانہ اہل بیت حضرت بہلول کا عالم تھا، لوگ گزر رہے تھے اور یہ دیوانہ اہل بیت بازار میں بیٹھا ہوا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی ایسے اشارے کرتا ہے، کبھی ایسے اشارے کرتا ہے، کبھی ایسے اشارے کرتا ہے، اور منہ سے تقریر کر رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کبھی زانوں پہ ہاتھ مارتا ہے، کبھی اوپر اشارہ، کبھی ادھر۔ لوگوں نے کہا دیکھو دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، قریب آئے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کچھ دیر تک اپنے کام میں مصروف رہے، توجہ نہیں کی۔ جب دو تین مرتبہ کہا کہ کیا کر رہے ہو، تب جواب دیا کہ اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں۔ کہاں بیٹھے؟ بازار میں۔ بازار کون سی جگہ ہے جس کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں بغیر ضرورت کے بازار نہ جانا، اس لیے کہ شیطان کا تخت بازار ہی میں لگتا ہے۔ بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں، تشریح کا موقع نہیں ہے۔ بازار بغیر ضرورت کے نہ جانا، اس لیے کہ بازار شیطان کا تخت ہے جو بازار میں لگا ہوتا ہے، اور اگر آپ واقعی دیکھیں تو ساری خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بازار ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ لہذا کہا گیا کہ جب تک ضرورت نہ ہو، دیکھیں ادب سکھایا جا رہا ہے، اس دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تعلیمات ہیں جو اس وقت دے دی گئیں، کہ جب تک تمہیں لباس کی شدید ضرورت نہ ہو اس وقت تک نیا لباس نہ خریدو، اور جیسے ہی نیا خرید لو پرانا فوراً مستحق تک پہنچا دو۔ کہا اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں۔ کہا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا اللہ تو راضی ہے، بندے راضی نہیں ہو رہے۔ لوگ ہنسے، قہقہا مارتے ہوئے، کہا دیوانہ ہے۔ چلے گئے، دو چار دن گزر گئے، امیر شہر کا انتقال ہوا، امیر شہر کا جنازہ چلا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع، ہزاروں کی تعداد میں مجمع، اس لیے کہ جنازوں میں بھی مجمع یہ دیکھ کر جایا کرتا ہے کہ کس کا جنازہ ہے۔
آپ نے سنا ہے نا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، حکایتیں ہیں یہ ہمیں جگانے اور بتانے کے لیے. نواب صاحب کی بلی کا انتقال ہو گیا، سارا شہر ٹوٹ پڑا. نواب صاحب کا خود انتقال ہو گیا، 4 کندھے بھی نہیں مل رہے. بلی کے انتقال میں تو اس لیے گئے تھے کہ نواب کو دکھانا تھا. اب نواب کے پاس جا کے کیا کریں؟ جب وہ چلا گیا تو ہمارا اس کا تعلق کیا؟ آپ غور کر رہے ہیں. امیر شہر کا جنازہ، مجمع نکل پڑا، لوگ چلنے لگے، پہنچ گئے، ہجوم ہے، قبرستان میں مجمع جمع ہے. آج اپنے مردوں کی بھی قسمت کھل گئی. اب یہاں تک آئی گئے ہیں تو چلیے دادا کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھ لیں، چلو نانا کو بھی یاد کر لیں، چلیے. پھیل گئے لوگ. تبھی کسی کی نظر پڑی، ارے وہ ٹوٹی ہوئی قبر میں دیوانہ بیٹھا ہے، پیر لٹکائے ہوئے. ٹوٹی ہوئی قبر میں کیا کر رہا ہے؟ کہ کبھی نیچے اشارہ کر رہا ہے، کبھی اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، اوپر اشارہ. کیا کر رہے ہو؟ لوگ جمع ہوئے. کہ وہی پرانا کام. کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. کہ نتیجہ کہ آج بندے راضی ہو گئے مگر آج اللہ راضی نہیں ہو رہا ہے. جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تو اب تو راضی ہو ہی جانا ہے. لہذا یہ تو بات درمیان میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. تو یہ کام ہے جو کرنا ہے، جو بہلول نے کیا، اور اس کام کے لیے دیوانہ بننا پڑتا ہے. ذرا سوچئے کتنا عظیم عالم تھا مگر آل محمد کے مشن کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو دیوانہ کہلوانا منظور کیا. جب تک یہ عزت کی قربانی دینے پہ تیار نہ ہو اس وقت تک معاشرہ بیدار نہیں ہوتا اور اس وقت تک حق ادا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. لہذا بتایا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ امام اور چاہنے والوں کی دوستی کرانی ہے. امام اور چاہنے والوں کی دوستی کرانی، جیسے بہلول اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا تھا. کہا ہم تو پہلے سے دوست ہیں. ہاں ہیں، مگر ذرا درجہ اس منزل تک ذرا پہنچ جائیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہمارے دوست ہیں. اور اس کے لیے کہا صاحب یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں مگر بس ممبر سے اچھی لگتی ہیں، جتنی دیر تقریر ہوتی ہے اتنی دیر بہت اچھی لگتی ہیں، بعد میں جا کر سب بھول جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اکثر. یہ مایوسی کی بات نہ کیجیے گا. یہ مایوسی کی بات کرنے کے بجائے آپ بار بار سنیں، میں بار بار سناؤں. کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، ایک بچہ شیرخوار ان کے پاس لایا گیا. اس کی ماں نے کہا اس کو بار بار الٹیاں ہو رہی ہیں. کہا کہ اچھا. انہوں نے 2 ڈراپ اس کے منہ میں ڈال دیے. ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. کچھ دیر گزری، انہوں نے کہا بیٹھو ابھی. کچھ دیر گزری، اس کو پھر الٹی ہو گئی. انہوں نے پھر 2 ڈراپس ڈال دیے. پھر الٹی ہو گئی، پھر 2 ڈراپس. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، انجیکشن کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو وہ مسکرائے، کہنے لگے ذرا صبر و تحمل کا کام ہے. کہا میں نے اس کو ڈراپس دیے، اس نے وومٹ کیا، اس نے نکالا، مگر نکالنے کے باوجود کچھ نہ کچھ مقدار اندر پہنچ گئی. کہا میں نے پھر ڈال دیا، پھر کچھ نہ کچھ. کہا کہ میں بار بار ڈراپس اس لیے ڈال رہا ہوں یہ نکالے گا مگر 100% نہیں نکالے گا، کچھ نہ کچھ رہے گا اندر. تو جب معینہ مقدار پوری پہنچ جائے گی تب مرض دور ہو جائے گا. بالکل اسی طرح آپ میری تقریر کو ریجیکٹ کریں مگر 100% ریجیکٹ نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ باتیں تحت الشعور میں رہ جائیں گی، سب کانشس میں کچھ نہ کچھ رہ جائیں گی. جب یہی باتیں دہرائی جاتی رہیں گی تو ایک دن مقدار پوری ہو جائے گی. جس دن مقدار پوری ہو جائے گی حسین کا نام لینے والا حبیب بن کے حسین کی خدمت میں پہنچ جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہمارا الاجل کہنا اور ہے،
ہمارا الاجل کہنا اور ہے، لیکن اگر کردار اٹھتے اٹھتے اتنا بلند ہو جائے جو کردار حبیب ہے تو اب مجھے الاجل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب حسین کہیں گے حبیب الاجل، حبیب جلدی کرنا آنے میں۔ اگر پیچھے بھی، لہذا اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں، ہمیں کوشش کرنی ہے جتنا ہم کر سکیں، جتنا ہمارے بس میں ہو، ہر دن کوشش کرنی ہے، ہر دن، ہر 24 گھنٹے میں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کوئی کمی دور ہوئی؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی، چلو پھر کوشش کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، آپ ڈائری رکھیے اپنے پاس، آپ اپنے پاس ڈائری رکھیے، کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے خود سوال کیجئے کیا خرابیاں ہیں میرے اندر، مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے، میرے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، میرے اندر یہ خرابی، میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ لکھیے اس کو لکھیے اور بار بار دیکھیے یہ خرابی تھی، اور پھر پوچھیے دور ہوئی؟ یہ والی دور ہو گئی، اس کو کاٹ دیا، یہ دور ہو گئی، اس کو کاٹ دیا۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ڈائری کا ورق سادہ ہو جائے گا، اور جس دن ایسا ہو گیا شاید اس دن لوگوں کے لیے ظہور نہ ہو مگر آپ کے لیے ظہور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب 329 ہجری اب کوئی ہماری طرف سے نائب نہیں ہے، خاص نیابت خاص کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ مولا ہمیں بے وارث چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے آقا پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ تو غیبت کے پردے میں چلے جائیں گے۔ کہا تمہیں بے وارث نہیں چھوڑ رہے، لیکن اب نیابت کا سلسلہ دوسرے انداز میں چلے گا۔ اب تک ہم معین کر رہے تھے کہ یہ ہمارا نائب ہے، مگر اب اس کا کردار معین کرے گا کہ یہ ہمارا نائب ہے۔ لہذا اب قرآن سورہ توبہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ نکل جائیں، اپنے گھروں سے نکلیں، جائیں، علم دین حاصل کر کے اپنی اپنی بستیوں میں پلٹیں اور پھر لوگوں کے مسائل کا حل کریں۔ اور 11ویں امام جو دیکھ رہے ہیں کہ اب غیبت ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ امام نے پکار کے کہا ہمارے چاہنے والوں، اب نیابت کا سلسلہ 70 سال جاری رہے گا، امام کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا۔ اب چاہنے والے پریشان نہ ہوں، اب کہاں سے محمد ابن عثمان کو لائیں جن کے ذریعے سے سوال بھیج سکیں، اب کہاں سے حسین ابن روح کو لائیں کہ جن کے ذریعے سے سوال بھیج سکیں، اب کہاں سے محمد سمری آئیں۔ لہذا اب کہا کہ اب تلاش کرنا جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں، صائنن للنفس، جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھتا ہو، حافظن لدینہ، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، مخالفن لہوائے، جو ہوائے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہو، جو خواہشات کے شکنجے میں اپنے آپ کو جکڑ نہ لیتا ہو۔ یہ خوبیاں جس کے اندر ملے، مطیعن لامر مولا، اور جو اپنے مولا کے امر کی پاسداری کرتا ہو۔ کہ یہ 4 خصوصیات ہیں، یہ 4 خصوصیات جس میں ملیں، اپنے مسائل لے کے اس کے در پہ پہنچ جانا، کہنا آپ میرے مرجع تقلید ہیں، میں آپ کی تقلید میں ہوں، اب میرے مسائل آپ بتائیں گے کہ تم اس تک پہنچ جاؤ اور جیسا وہ کہے ویسا عمل کر لو، پھر تم مطمئن ہو جاؤ۔ اگر اس سے کہیں لغزش ہوگی تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم خود آ جائیں گے۔ لہذا اب ایسے سلسلہ نہیں رہے گا، یہ سلسلہ تو ختم ہوا، 4 نائبین وہیں بغداد میں آرام کر رہے ہیں، خدمت انجام دیتے دیتے وہ تو رخصت ہوئے، غیبت کا سلسلہ آگے چلا۔ اس سلسلہ غیبت کو چلنا ہے اس لیے کہ یہ غیبت امت کی آزمائش ہے، یہ غیبت امت کی آزمائش ہے۔ دیکھیں الگ الگ طرح سے آزمایا گیا ہے ہر دور میں، لہذا اب دیکھیں کہ کتنے ہیں تم میں جو دین حق سے وابستہ رہتے ہیں،
تو اب وابستگی کے ذرائع کیا ہیں؟ پہلی تقریر میں نے عرض کر دیا، پھر جملہ دہرا دوں۔ نمبر 1، عزاداری سے خود کو وابستہ رکھنا، یہ فرش مجلس، یہ عزاداری۔ غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا، غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا، آج تک دین کی سرحد سے نکلنے نہ دیا۔ یہ فیض ہے ان مجلسوں کا، یہ برکت ہے اس فرش عزا کی، یہ اس ذکر کی برکت ہے کہ آج اتنے دجل اور فریب اور مکر اور اتنے شدید حملوں کے باوجود بہرحال ہم اوروں سے بہتر ہیں۔ لیکن اوروں سے بہتر ہونے سے صرف کام نہیں چلے گا۔ لیکن یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ایک ہے افضل ہونا، ایک ہے کامل ہونا۔ ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، قبلہ تشریف فرمائیں، اس میں صرف افضل ہونا کافی نہیں ہے، افضل ہونا کافی نہیں ہے۔ افضل ہونے کا مطلب کیا؟ اس کو 100 میں سے 90 ملے، اس کو 95 ملے، یہ ہے افضل۔ یہ اس سے 95 والا، اس کو 99 ملے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہی مسئلہ ہو افضل، اس لیے کہ دوسروں کے یہاں امام کے انتخاب کا بھی جو مسئلہ ہے، عدل تو سب کے یہاں شرط ہے کہ امام عادل ہو۔ نمبر 1 یہ کہ عادل ہو، نمبر 2 یہ کہ عالم ہو، یہ سب کے یہاں شرائط ہے، یہ سب کے یہاں۔ میں ابھی اپنے مکتب کی نہیں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ عادل ہو، عالم ہو، تیسری شرط کا جس پر عوام کی اکثریت راضی ہو جائے، یہ ہے مسئلہ عوام کی اکثریت، یعنی وہی افضل والا مسئلہ کہ 2 ہیں، یہاں افضلیت کا معیار بھی کچھ اور ہی کر دیا، 2 ہیں کہ ان 2 میں 8 جس کی طرف ہو جائیں وہ افضل۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے مکتب میں، ہمارے مکتب میں امامت کا یہ مطلب نہیں، اسی لیے وہاں لفظ امام اتنا عام ہوا اور اتنا بگڑا کہ اب کہ یہ حج کے امام ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ محراب کے امام ہیں، آپ دیکھیں کہاں کہاں، اور پھر آپ دیکھیں کتنی پستی میں چلا گیا۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو اپنی بات کرنی ہے۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا کہ افضل نہیں، یعنی اگر افضل ہے تو اس کا مطلب کہ 99 مل گئے، 1 کہاں گیا؟ کہ افضل نہیں، ہم امیر المومنین کو اس لیے نہیں امام مانتے کہ وہ افضل ہیں، بلکہ وہ کامل ہیں۔ جتنی فضیلتیں تلاش کریں گے درجہ کمال میں ان کی شخصیت میں نظر آئیں گی، اس لیے وہ ہمارے امام ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب بتا دیا کہ یہ شخصیات، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، تو وابستہ رہو فرش مجلس سے، عزاداری۔ عقیدہ انتظار اور مرجعیت، یہ 3 چیزیں ان سے وابستہ رہو۔ یہ عقیدہ انتظار کمزور نہ پڑنے پائے، یہ غیبت کہیں تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی لیے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انتظار کا مطلب خاموشی نہیں ہے، وہ والا انتظار نہیں کہ جس میں انسان کہہ رہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، نہیں۔ کیسا انتظار؟ اب وقت نہیں ہے، میں زیادہ رکوں گا نہیں، تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ انتظار ویسا جیسا مریض کو صحت یاب ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ مریض سے پوچھئے کہ اسے صحت کا کیسا انتظار ہے، مسافر سے پوچھئے اسے وطن پہنچنے کا کیسا انتظار ہے۔
انتظار جس میں اضطراب ہو، انتظار جس میں یقین ہو، انتظار جس میں طلب ہو. اگر طلب نہ ہو، جب تک طلب نہ ہو اس وقت تک ملتا نہیں ہے. لہذا طلب، جہاں طلب ہوگی، یہی تو آ کے کسی نے کہا تھا، ایک عالم سے آ کے سوال کیا، اتنا امام کو چاہتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، مگر امام کی زیارت تک نہیں ہوتی، خواب ہی میں زیارت کرا دیں امام. اچھا کیا کروں؟ کہا جاؤ مچھلی کھاؤ. مچھلی کھانا، پانی نہیں پینا. اچھا سمجھ گئے، سمجھ میں آئی بات. ایسا لگا کہ شاید یہ عمل ہے. ارے یہ تو بڑا آسان عمل ہے، مچھلی کھانی اور پانی نہیں پینا، امام کی زیارت ہو جائے گی. مچھلی کھائی، پانی نہیں پیا، سو گئے. اگلے دن پھر عالم کی خدمت میں پہنچے، کہا امام کی زیارت تو نہیں ہوئی. کہا کیا ہوا؟ کہا سوچا تو یہی تھا آج امام کی زیارت ہوگی، مگر ساری رات خواب میں پانی دیکھتا رہا. توجہ فرمائیں، ساری رات خواب میں پانی دیکھتا رہا. کہا میں نے تمہیں اسی لیے یہ عمل کرنے کے لیے کہا تھا، تجھے ایک گلاس پانی کی طلب تھی تو ساری رات خواب میں پانی آتا رہا. تجھے تو اتنی بھی امام کی طلب نہیں جتنی ایک گلاس پانی کی طلب ہے. طلب تو پیدا کر. اگر طلب ہوگی تو خواب میں امام ضرور آئیں گے، اگر طلب ہوگی تو ملے گا ضرور، مگر طلب تو پیدا کر. لہٰذا ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. چھوڑ دیا. اچھا آواز تو پہنچ رہی نا، تھوڑا سا اور زیادہ آپ متوجہ ہو جائیے گا. صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ اور محمد و آل محمد. یہی وہ مرحلہ فکر ہے جہاں ہمیں سب سے زیادہ متوجہ ہونا ہے، اس لیے کہ طلب، ہماری طلب کا زاویہ جو ہے وہ بدل دیا گیا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا یہ دجالی نظام کیا چاہتا ہے. جو باتیں عرض کر دیں گزشتہ برس، اس پہ بات نہیں کرنی، ایک دو اور باتیں آپ سے، آپ کی خدمت میں پہنچانی ہے تاکہ آپ تک پہنچ جائیں تو میری نجات کا وسیلہ بن جائیں. کہا کہ یہ چاہتا ہے ہماری طلب بدل جائے، طلب. لہذا پہلا حملہ جو اس دجالی نظام نے کیا، آج سے نہیں، جو ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت پہ حملہ. یاد رکھیے اگر عقیدہ آخرت کمزور ہو جائے تو عقیدہ انتظار کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. آپ لاکھ کہتے رہیں کہ انتظار ہے انتظار ہے انتظار ہے، لیکن اگر آخرت کا عقیدہ کمزور پڑ گیا، لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ یہ فریب پھیلایا گیا، اور آپ یعنی ہندوستان اور بر صغیر کے مسلمان ابھی کچھ محفوظ ہیں اس سے. لیکن میں نے چونکہ مختلف نوجوانوں سے گفتگو کی ہے، باہر کے ممالک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ سوالات آپ کو یقین ہے کہ کس بات پہ ہوتے ہیں؟ بس چند سوالات ہیں، ہر نوجوان کا وہی سوال ہے، ہر نوجوان کا وہی سوال. عقیدہ آخرت پہ حملے کا دیکھیے کیا طریقہ انہوں نے نکالا. ہر نوجوان ایک بات پوچھتا ہے، مولانا یہ بتائیے اللہ رحیم ہے؟ کہا اللہ رحیم ہے. اللہ قادر ہے؟ کہا اللہ قادر ہے. کہا جب اللہ قادر بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ دنیا میں بھوک کیوں ہے؟ دنیا میں بیماری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے. جب وہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے تو پھر ظلم ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ ہے عقیدہ آخرت پر حملہ. یہ وہ سوالات ہیں جو انجیکٹ کیے جا رہے ہیں نوجوانوں کے اندر، اور ہر یونیورسٹی کے اندر اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں اپنے ملک سے نکل کر، ہمارا جوان کہ ہم یہاں سے باہر جائیں گے. چند دنوں کے بعد جب یہاں سے وہ باہر جاتا ہے، یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، اب جب اس کا سامنا ایسے نوجوانوں سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر اللہ ہے تو یہ ظلم کیوں ہے؟ اگر وہ قادر ہے تو پھر دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں جبکہ قادر وہ ہے؟ کہا کہ دو باتوں میں سے ایک مانو، یا تو وہ قادر نہیں، نعوذ باللہ،
یا وہ رحیم نہیں. اور پھر جب یہاں پہ آ کے نوجوان خاموش ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں ایک گاڈ کا تعارف کراتے ہیں, پہلے یہاں سے یہاں لاؤ, اس کے بعد وہاں سے پھر کہاں لے جائیں گے کچھ نہیں پتا, ہم تمہیں ایک گاڈ کا تعارف کراتے ہیں. وہ گاڈ وہ کتنا رحم دل ہے, وہ اتنا رحم دل ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ خود سولی پہ چڑھ گیا. یہ ہے ایک قدم ادھر کو کھسکانا, اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ کہ نہ کوئی آخرت ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی خدا ہے, نہ کوئی جنت ہے, نہ کوئی جہنم ہے, کہیں کچھ نہیں ہے. یہ دنیا اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے, یہ انسان کی زندگی اتفاقیہ طور پہ وجود میں آ گئی ہے, لہذا یہ سب اتفاق ہے جو چل رہا ہے. اور اس کو کیا نام دیا, کہا کہ میں کیسے آپ کو سناؤں, بہرحال بات دوسری طرف نہ نکل جائے, لیکن تھوڑا سا بس یہاں پہ کہا یہ فارچونیٹ ایکسیڈنٹس ہیں جن کا نتیجہ ہے کہ یہ دنیا میں زندگی وجود میں آ گئی, زندگی وجود میں آ گئی. ورنہ یہ کائنات کا یہ تو خود بخود پیدا ہوئی ہے, لوگ اس میں خود بخود آئے, تو ہم خود بخود آئے ہیں, خود بخود مر جائیں گے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو چل رہا ہے, ایک فزیکل فینومینا, ختم ہو جائیں گے. تو اب جب یہ ہے نہیں, اب جب اللہ, یعنی سب سے پہلی چیز غیبت کے عقیدے پر حملہ, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, شروع ہی بات یہاں سے کر رہا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ساری باتیں بعد میں, پہلے غیب پر ایمان, یہاں سب باتیں تو بعد میں ہوں گی, سب سے پہلے غیب پر. آپ محسوس کر رہے ہیں کچھ, یہ ہے دجالی نظام کا حملہ. لہذا اب غیب پر ایمان سب سے پہلے رکھوایا. یہ جو لوگ آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں امام ہیں تو غائب کیوں ہیں, غائب ہیں تو فائدہ کیا ہے, ہم سے ملاقات کرا دو تو ہم مان لیں, یہ سب, ان سب سے بھائی میں اس طرح کی گفتگو کو عادی نہیں کہ بحث کی جائے, لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, وہ باہر والوں کی تو بعد میں بات کریں گے, پہلے جو اپنے ان سے سوال کیجئے کہ بھائی آپ اچھا اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ غائب ہیں. تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, غیب پر ایمان. یہ قرآن تو غیب پہ ایمان کہہ رہا ہے, اور جو غیب پہ ایمان نہ رکھے کہ سب سے پہلے تو یہیں سے ختمہ, اب کرتے رہو نماز روزہ سب کچھ کرتے رہو, یہ سب اس لیے کہ جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو عمل کی عمارت کہاں کھڑی ہوگی. اس لیے کہ عقیدہ تو بنیاد کی اینٹ ہے, اب اس کے اوپر عمل کی عمارت تعمیر ہوگی, تو عقیدے ہی کو کمزور کر دو, عمارت خود بخود نیچے آ جائے گی. دیکھ رہے ہیں کتنی گہری سازش ہے, اور اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے, اس میں دو اشارے صرف کروں گا, مگر پہلے یہاں پر رکتے ہوئے. تو اب دیکھیے, اسی لیے غیب پر ایمان رکھوایا, اور سب سے پہلے بات یہی کی, مانو. انبیاء کو مانتے ہو, مانتے ہیں, دیکھا ہے, دیکھا نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے کو دیکھا, کا دیکھا ایک کو نہیں. کتنے کے حالات پڑھے, کا حالات تو سب کے معلوم نہیں. کتنوں کے نام پتہ ہیں, کا نام تو سب کے جانتے نہیں. کہاں پیدا ہوئے, کا یہ تو خبر نہیں. کہاں انتقال ہوا, یہ تو خبر نہیں. کس کس قوم میں کتنے نبی آئے, یہ تو معلوم نہیں. تو میں نے کہا پھر 1,24,000 کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. جن 25 کے نام معلوم ہیں انہی کو مان لو, انہی کو مان لو, باقی کو چھوڑ. کیسی بات آپ کر رہے ہیں, 1,24,000. میں نے کہا 25 میں ایک دو اور بڑھا لو, ہو نہیں سکتا. میں نے کہا جب دیکھا نہیں, نام بھی پتا نہیں, شجرہ بھی معلوم نہیں, خاندان کی بھی خبر نہیں, تو پھر مان کیوں رہے ہو. کہا نبی صادق نے کہہ دیا اس لیے مان رہے ہیں. ارے حیرت ہے عقلوں پر
جن کے نام پتہ نہیں، شجرے پتہ نہیں، جن کے حالات پتہ نہیں، انہیں تو نبی کے کہنے سے مان رہے ہو، اور جن 12 کے نام بھی بتائے، حالات بھی بتائے، شجرہ بھی بتایا، سب کچھ بتا دیا، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے پہلے غیبت پہ ایمان کو مکمل کیا۔ تم تنہا نہیں ہو، یہ 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ انکار کرو گے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ 2 فرشتے موجود ہیں، دیکھ نہیں رہے، مگر ارے غیب تو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہر جگہ ہے۔ خضر زندہ ہیں، دیکھا نہیں مگر مانو۔ عیسیٰ زندہ ہیں، دیکھا نہیں مگر مانو۔ الیاس زندہ ہیں، دیکھا نہیں مگر مانو۔ اصحاب کہف زندہ ہیں، دیکھا نہیں مگر مانو۔ بے غائب ہیں، دیکھا نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ہوئے مانو۔ شیطان زندہ ہے، بھائی شیطان پہ یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اس پہ تو بڑا یقین ہے۔ جہاں پیر پھسلا لاہور اس کو پڑھی، جہاں غلطی ہوئی گالی اس کو دی، کار بد تو خود کرے تہمت دھرے شیطان پر۔ کہ صاحب نبی نے بتایا، بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اس پر تو عقیدہ ہے کہ کوئی بہکانے والا موجود ہے، اور اس پہ عقیدہ نہیں کہ کوئی ہدایت کرنے والا موجود ہے۔ لہذا پہلے اس پہ عقیدہ مضبوط، کیونکہ اگر یہاں غیب، میں نے کیوں یہ بات اتنا زور کیوں دیا اس پر، کہ یہاں غیب پر اگر عقیدہ کمزور ہو گیا تو یہ غیب کا عقیدہ یہاں پر رکے گا نہیں، پھر عمر سعد والا حال ہوگا، جس سے جب کہا گیا کہ قتل حسین کا فتویٰ دے دے تو اپنے سر پر دوات اپنے سر پہ مار کے کہا میں اور قتل حسین کا فتویٰ۔ قاضی شریح سر پہ دعوات مار کے کہا میں اور قتل حسین کا فتویٰ۔ عمر سعد جس سے کہا گیا لشکر کی قیادت تجھے کرنی ہے، اپنا گریبان پھاڑ کے کہا میں اور اس لشکر کی قیادت جو قتل حسین کے لیے جائے۔ اور پھر ایک رات گزارنے کے بعد جب اگلی صبح دربار میں آیا تو قاضی شریح نے فتویٰ دے دیا تھا اور عمر سعد نے لشکر کی سرداری قبول کر لی تھی۔ اور یہ رات جو گزری ابن زیاد ملعون نے پوچھا قاضی شریح سے کیا ہوا؟ کہ میں نے رات بھر غور کیا اور اس غور کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا۔ غور کا نتیجہ، غور و فکر کا یہ نکلا کہ نعوذ باللہ حسین اپنے جد کی شریعت کے مطابق قتل کیے جانے کے مستحق ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو ابن زیاد نے مسکرا کے کہا کہ اس غور و فکر میں تیری مدد ان سونے کے سکوں نے بھی کی ہوگی جو میں نے رات تیرے گھر پہنچوائے ہیں۔ اور عمر کون ہے یہ قاضی شریح؟ تاریخ کا اہم کردار ہے، تاریخ کا اہم کردار ہے، ایسے کرداروں کو بھولیے گا نہیں، ایسے کرداروں کو نہ بھولیے گا۔ تاریخ کے مقدس نما افراد جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ میری امت کو ان علماء نما لوگوں سے جو علماء کا لباس پہن لیتے ہیں ان سے اتنا خطرہ ہے کہ جتنا خطرہ بھیڑوں کے گلے کو بھیڑیے سے نہیں ہے، اس لیے کہ بھیڑیا بھیڑوں کی جان کا دشمن ہے، مگر ایسے علماء سوم میری امت کے ایمان کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے نام لایا ہوں جان بوجھ کر۔ تو اٹھائیے گا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ اٹھائیے گا، امام کے خطوط کھولیے گا، دوسرا ہی خط قاضی شریح کے نام ہے جو امام نے لکھا ہے۔ مولا کائنات نے اس کے نام خط لکھا ہے۔ مکان ہے کس نے خرید لیا تھا، مولا نے لکھا ہے تو نے یہ مکان خریدا، اس کے بعد وہ آپ دیکھیے گا وہاں پر
یہی وہ شخص ہے جس کے لیے مولا کا یہ جملہ موجود ہے کہ مولا نے کہا کہ تو مسلمانوں کا قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، تو اس لائق ہے کہ یہودیوں کی بستی میں جا کے قضاوت کرے۔ اور اسی لیے جب جناب مختار نے کوفے پر تسلط حاصل کر لیا اور مولا کا یہ قول مختار تک پہنچا، تو اس کو سزا دینے سے پہلے اسے چند دنوں کے لیے یہودیوں کی بستی میں بھیجا کہ جا تو وہاں جا کے رہ تاکہ میرے مولا کا قول اور ان کی خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مہدوی انقلاب سے پہلے ایسے بہت سے لوگ رونما ہونے والے ہیں، ایسے بہت سے لوگ رونما ہونے والے ہیں۔ جیسا انقلاب آئے گا ویسا ہی ایک انقلاب کوفے کی سرزمین پہ بپا ہو چکا تھا۔ جناب مسلم کی آواز پر 22,000 موجود تھے۔ میں بہت سوچ سمجھ کے فگر آپ کو بتا رہا ہوں، مختلف روایات ہیں، مختلف فگر ہیں، لیکن 22,000 تھے جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جس میں سے اب اس وقت صحیح یاد نہیں کہ کتنے ہزار، لیکن ایک بڑی تعداد جناب ہانی ابن عروہ کی تھی۔ جناب ہانی ابن عروہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، قبیلہ مزہج، اور قبیلہ مزہج کی ایک بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے جناب ہانی ابن عروہ کی وجہ سے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا سردار بیعت کر رہا ہے یہ سب، اور یہ سب موجود تھے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، مخبری ہو گئی، پتہ چل گیا، وہاں بھی بہت چونکنے کی ضرورت ہے۔ کیسے پتہ چلا ابن زیاد کو؟ جبکہ ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر میں جناب مسلم کو پناہ دی ہوئی تھی، کیسے پتہ چلا؟ یہاں بھی بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا اس جاسوس کی وجہ سے جسے کچھ رقم دے کر بھیجا کہ جا کسی شیعہ سے دوستی کر لے، اہل بیت کے کسی سچے عاشق سے دوستی کر لے، تو پہنچ جائے گا وہاں تک۔ اور یہ کہاں آیا؟ اللہ اکبر، یہ جاسوس کہاں آیا؟ سیدھا مسجد میں آیا، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے علی کے سچے شیعہ کا سب سے مضبوط رابطہ مسجد سے ہوتا ہے۔ مسجد میں آیا، عبادت کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا مومن ظاہر کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے لوگوں کو۔ سب کو دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ ایک شخصیت پہ رکی۔ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، ان کا سجدہ الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے، ان کا گریہ الگ ہے، اور وہ مرد مومن کون تھے؟ جناب مسلم ابن اوسجہ۔ ان کے پاس پہنچا، کہا کہ کاش کوئی مجھے مسلم تک پہنچا دیتا، کاش کوئی مجھے مسلم تک پہنچا دیتا۔ اور اس کے بعد اپنا مال، جو مال لے کے آیا تھا، کہا یہ خمس کی رقم ہے، میں لے کے آیا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں مجھے کہیں سفیر حسین مل جائے۔ اس کے فریب میں جناب مسلم آ گئے، مسلم ابن عقیل تک پہنچا دیا، دیکھ لیا، مخبری ہوئی، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ میں جناب مسلم پہ گفتگو کروں گا تب یہ بات کبھی آئے گی، اس وقت چھوڑتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب جب قبیلہ مزہج کو معلوم ہوا اتنے ہمارے سردار کو گرفتار کر لیا گیا، تلواریں نکل آئیں، اور مزہجی جوان تھے جنہوں نے ابن زیاد کے قصر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ایک موقع ایسا تھا کہ ابن زیاد کے پاس اندر صرف 50 سپاہی تھے اور باہر ہزاروں کی تعداد میں شمشیر بکف مسلم کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں انقلاب کیسے ناکام ہو جاتے ہیں، تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ خود ابن زیاد کا بیان ہے، میری زندگی میں اتنی سخت رات کبھی نہیں آئی جب میں نے موت کو اپنی شہرک کے قریب محسوس کیا، اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ کہ بس ایک آلہ میرے پاس تھا جس کا نام ہے قاضی شریح، کہا کہ تیرا منہ موتیوں سے بھر دوں گا، تیری نسلوں کے لیے اتنی دولت دوں گا جو کافی ہو جائے، بس ایک مرتبہ جا کر ان لوگوں کو واپس پلٹا دے۔
چونکہ مقدس نما ہے اور لوگ جھوٹے مقدس مآب کے فریب میں آ جاتے ہیں، لہذا اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اس نے اعلان کیا تمہارا سردار صحیح و سلامت ہے، جاؤ اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ، یہاں فتنہ بپا نہ کرو۔ وہ ملاقات کر رہا ہے، واپس آئے گا۔ اس وقت تک جناب ہانی شہید نہیں ہوئے تھے۔ یہ آپ جلدی سے جو روایتیں آتی ہیں اس میں یہ سن لیتے ہیں کہ جناب ہانی کو قصر کے اندر شہید کر دیا گیا۔ قصر میں صرف زخمی کیا گیا تھا، ابن زیاد نے صرف زخمی کیا تھا پیشانی کے اوپر۔ جب جناب ہانی نے دیکھا کہ راز فاش ہو چکا ہے، تو باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت بیمار تھے، آپ آگے بڑھے اور آپ نے حملہ کرنا چاہا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی جس کی سونے کی مونٹ تھی، اس نے وہ چھڑی جناب ہانی کے چہرے پر لگاتار ماری، اتنی ماری کہ ان کے چہرے کا گوشت بکھرنے لگا، غش کھا کے گر گئے۔ مگر انتقال یہاں پہ نہیں ہوا، شہادت یہاں پہ نہیں ہوئی۔ جب ادھر تو آ کے اس نے یہ کہا، ادھر جو جاسوس پھیلائے ہوئے تھے ان جاسوسوں نے لوگوں کے درمیان جا کے کہا کیوں اپنی جان دیتے ہو؟ بہت بڑا لشکر روانہ ہو چکا ہے، کسی بھی وقت وہ لشکر پہنچ جائے گا۔ خواتین گھروں میں گھس کے ان جوانوں کی، اس قبیلے کی عورتوں سے کہنے لگی تمہارے جوان بے وجہ مارے جائیں گے۔ عورتیں گھروں سے نکل پڑیں۔ یاد رکھیے کسی بھی انقلاب کو ناکام کرنا ہو تو خواتین کو فریب میں مبتلا کر دو، اور کوئی بھی انقلاب اگر کامیاب کرنا ہو تو مومن خواتین کو اس انقلاب کا حصہ بنا دو، وہ انقلاب کامیاب ہو کر رہے گا۔ اسی لیے سید الشہداء کے ساتھ جناب زینب ہے، اسی لیے رسول اللہ کے ساتھ جناب خدیجہ ہیں، اسی لیے مولا کائنات کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا۔ یہ پورا سلسلہ ہے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن اعلان کر رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ خیر میں دوسری طرف چلا گیا اس لیے چھوڑتا ہوں اس بات کو۔ تو یہ ایسے افراد، اور دوسری طرف عمر سعد جو رات بھر اپنے گھر میں ٹہلتا رہا اپنے گھر میں، اور جو اشعار اس نے کہے ان اشعار کا مفہوم کیا؟ دیکھیے بات یاد ہے کہاں سے شروع کی، عقیدہ آخرت کو کمزور کر دو۔ اس اشعار کا مفہوم کیا؟ ان اشعار کا مفہوم یہ کہ حسین نواسہ رسول ہیں، حسین کو قتل کر کے کوئی بوئے جنت بھی محسوس نہیں کر سکتا، جہنم اس کا مقدر ہے، لیکن پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت، پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہوں بھی تو ملک رے نقد کا سودا ہے، جنت و جہنم وعدہ ہے۔ آج دنیا کی لذتیں لے لو، کل دیکھا جائے گا۔ وہ جو کل یہ کہہ کے گیا کہ میں اور قتل حسین، میں اور سرداری لشکر، ملک رے اور عقیدہ آخرت کا کمزور ہو جانا، یہی پیغمبر فرما رہے ہیں دو خرابیاں اس دور میں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، قیامت سے پہلے تمہارے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تعداد تمہاری بہت ہوگی، ہر مسلمان سنے اس حدیث کو، تعداد تمہاری بہت ہوگی، مگر دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکل چکا ہوگا، اور تعداد بہت ہونے کے باوجود عالم یہ ہوگا جیسے سمندر پہ آیا ہوا جھاگ، دیکھو تو بہت، اٹھاؤ تو کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں ایسا ہو جائے گا؟ کہا تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہن، واو ہا نون، وہن۔ کہا یہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا؟ کہا دو بیماریاں پیدا ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حب الدنیا کا نام ہے ملک رے، کراہیت الموت کا نام ہے پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ملک رے ہم سب کے سامنے بھی ہے، اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، اس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ملک رے دکھایا جا رہا ہے، شکل بدلی ہوئی ہے کہ یہ دنیا اتفاقات کا نتیجہ ہے،
تمہارے بزرگوں نے اپنی جوانیاں دین کے نام پر ضائع کر دی، تم بھی ضائع کیے دے رہے ہو اپنے آپ کو. آؤ ہمارے ساتھ آؤ، آؤ ہمارے ساتھ آؤ. دیکھو دنیا کی خوبصورتی کو، دیکھو دنیا کا حسن، دیکھو دنیا کو دیکھنے کی دعوت تو قرآن دے رہا ہے، مگر یہاں یہ اپنی اینک سے آپ کو دنیا دکھانا چاہتے ہیں. دنیا کو دیکھو ہماری اینک سے، تبھی تو تم فریب میں مبتلا ہوگے. اور اپنی اینک سے آپ کو دنیا دکھانے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا آلہ ہے میڈیا، اور اس میڈیا کا بھی وہ حصہ جسے آپ فلمی دنیا کہتے ہیں. اب میں کیا کروں، یہ باتیں ممبر سے کہوں بھی اور نہ بھی کہوں، نہ کہوں تو پتہ کیسے چلے. اگر کسی دن آپ اپنے گھر سے نکلیں، معمول کی طرح ایک صبح ہے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اچانک جب آپ کی نگاہ اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں. اور اس کے بعد کسی کی شکل دکھائی جا رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے یہ مسیحا ہے. اور پھر آپ سے کہا جائے کہ اس مسیحا کی اطاعت کر لو. تو اب جب اپنی آنکھ سے آدمی فرشتے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مسیحا کو دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے اتر رہا ہے، تو انکار کرنے والا کون ہوگا؟ اس کے بعد یہاں پہ بات رکے نہیں، بلکہ آپ کے غذائی ذخیرے کسی اور کے قبضے میں ہو، ہر طرف قحط پھیلا ہوا ہو، اور آپ سے کہا جائے یہ مسیحا، اس کی اگر تم اطاعت کر لو تمہارے لیے کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہیں، قحط ہے تو ہوا کرے، تمہارے لیے ہر غذا فراہم کر دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ مسیحا ہے. اچھا چلو، یہ تمہیں تمہارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ وہ زندہ ہو کے موجود ہیں، تو اب کرنے والا کیا کرے گا؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا، اس سب کی تیاری ہو چکی ہے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور بعض ملکوں کے اندر ایسا کیا جا چکا ہے. اور اس کے لیے آج سے نہیں، 200 سال سے تیاری چل رہی ہے. تیاری تو اور بھی زیادہ سے چل رہی، لیکن 200 سال سے اس پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ کسی بھی وقت لوگوں کو بدلا جا سکے. اچھا، ایک انسان، ایک ضعیف انسان جس کا اس ٹیکنالوجی سے زیادہ سابقہ نہ رہا ہو، اس سے آپ یہ کہیں کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، وہ شاید جلدی سے یقین نہ کرے. لیکن بعض فلموں کے ذریعے سے نوجوانوں کے ذہنوں کو ایسا قبضے میں لے لیا گیا کہ انہیں فوراً اس بات پہ یقین آ جائے گا، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ایلینز کا حملہ ہونے والا ہے، زمین کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ایلینز آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. جس نوجوان نے 100 فلمیں ایلینز کی دیکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پہلے ہی یقین رکھتا ہوگا کہ ایلینز حملہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے 200 سال سے کوششیں ہیں. آپ ڈاکومنٹریز دیکھیے، آپ اس موضوع پر کتابیں پڑھیے، آپ اس موضوع پر جو لٹریچر موجود ہے اس کی تحقیق کیجئے، اس لیے کہ یہ خلاف ادب منبر ہے کہ میں ان بعض فلموں کے نام آپ کو بتاؤں کہ جو اس موضوع پہ بنائی گئی ہے. لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو جانتا ہوں لیکن میں کہہ نہیں سکتا. ایک اشارہ صرف کرتا ہوں، ذہنی طور پر آپ کو پوری طرح کیپچر کرنے کے لیے ابھی 2019 میں ایک فلم آئی، ایک بہت بڑے کردار کو بہت پہلے سے تعارف اس کا کرایا گیا اسپائڈر مین کے نام سے، اور پھر جب وہ بچوں کا آئیڈیل بن گیا، جب وہ نوجوانوں کا ہیرو بن گیا، تو اب 2019 کی سیریز میں ایک طرف جس کو اس کے مقابلے پر لایا گیا وہ وہی دجال ہے جسے آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن وہ روایات ساری
میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ ان روایات کو آپ سے زیادہ وہ پڑھ رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا، انہیں پتا ہے کہ ایسا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، مولا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا علی آپ کیا عجائبات ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ خطبہ اس وقت سنانے کا موقع نہیں، ورنہ میری ساری باتیں رہ جائیں گی، میں کیا کروں، وقت ہی نہیں ہوتا میرے پاس۔ جب بس ایک مرتبہ مولا نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ جا، اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا اس خطبے میں، کیا تمہارے لیے اس امر سے زیادہ تعجب خیز کوئی امر ہو سکتا ہے کہ قبروں سے مردے نکل کے ہمارے وارث کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا کہا امام نے؟ تو میری باتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عجائبات کا ذکر کر رہے ہیں، کیا تم لوگوں کے لیے اس سے زیادہ تعجب والی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جب میرے وارث کا ظہور ہوگا تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی نصرت کے لیے قبر سے مردے کھڑے ہو جائیں گے؟ لوگوں نے سنا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ مولا نے ایسا فرمایا، اور اس جیسے نہ جانے کتنے خطبے ارشاد فرمائے۔ 10,000 علامتیں ہیں، 10,000 باتیں کلمات جو بتائے گئے ہمیں۔ 10,000 میں سے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی نوجوان سے کہوں کہ بھائی آپ 20 بتا دیجئے تو اس کو معلوم ہو۔ غور کر رہے ہیں؟ آپ کو نہ معلوم ہو لیکن ان کو معلوم ہے کہ ایسا ہوگا، لہذا انہوں نے اس کی مزید تحقیق کی، مزید آگے بڑھائی اپنی بات، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس مسیحا کی نصرت کے لیے قبروں سے مردے اٹھیں گے۔ تو انہوں نے ایک خاص قبرستان بنایا، اور چونکہ ان کا اپنی تحقیق ان کی یہ ہے کہ اس طرف سے وہ آنے والا آئے گا، لیکن انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، انتظار وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی مسیحا ہی کہہ کے انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی مسیحا ہی کہہ کے انتظار کر رہے ہیں۔ عالم اسلام کو نجات دینے والا عیسائی بھی مسیحا ہی کہہ کے انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ یقین ہے، انہوں نے کہا کہ اس مشرقی دروازے سے آئے گا، تو اس طرف جو بہت امیر لوگ ہیں وہ بڑی رقم دے کے وہاں دفن ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ آئے تو پہلے میں ہی اپنی قبر سے نکل کے اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہم میں سے اکثر کو پتہ بھی نہیں، اور انہوں نے اس کی تیاری بھی کر لی، اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ قبروں سے کھڑا ہونا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ پرسوں ایک ہوم ورک دیا تھا، مجھے یقین ہے کہ کسی نے اس پہ دوبارہ غور بھی نہیں کیا، اس لیے پوچھا بھی نہیں کسی نے، کل بات آ نہیں سکی۔ انہیں یہ پتا ہے کہ ایک درخت ایسا ہوگا، اس لیے کہ روایات یہ ہیں، روایات کے فقر پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کے لیے بڑا شدید حالات ہو جائیں گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، بڑا خون بہے گا، اور اب قربانیاں دینے والوں میں مدینے والے آگے ہوں گے، اس لیے کہ سفیانی کے خروج کے بعد جو سب سے زیادہ قربانیاں دیں گے اس راہ میں وہ اہل مدینہ ہوں گے۔ مدینہ تاراج ہو جائے گا، مدینہ تاراج ہوگا، اور اس کا لشکر سفیانی کا مدینے سے مکے کی طرف جا رہا ہوگا۔ مقام بیضا کے اوپر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور یہ حتمی علامت ہوگی کہ امام آ چکے ہیں۔ یہ یقینی آخری علامت ہے، یہ آخری علامت جیسے ہی اس کی اطلاع پھیلے گی، غرق ہو گیا، دھنس گیا زمین کے اندر لشکر، تو اہل ایمان کو اب پتہ یقین ہو جائے گا کہ امام تشریف لا چکے ہیں۔ یہ تو امام کے آنے کی حتمی علامت ہے، اور جہاں جہاں جو اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہوگا وہ چل دے گا امام کی طرف، چلو چلیں مکے کی طرف چلنا ہے، مکے کی طرف چلنا ہے، مگر پھر چونکیے گا، پھر چونکیے گا۔ اب میں کیا کروں، بس اس پر روکتا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ وہ کون کون سے لشکر ہوں گے، کس کس طرح امام کی خدمت میں پڑھیں گے، یہ کل عرض کروں گا جتنا موقع رہے گا انشاءاللہ۔
بقید حیات. اس وقت صرف اتنا سن لیجئے کہ جب اس کی اطلاع سید حسنی کو خراسان میں ہوگی، جن کے پاس 10,000 کا لشکر ہے، باقی ایک پورا نقشہ کل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو حتمی علامت ہے، امام تشریف لا چکے ہیں. لہذا اب یہ لشکر روانہ ہوگا اس طرف. راستے میں کیا واقعات ہوں گے وہ بعد میں عرض کروں گا. تلاش کرتا ہوا یہ لشکر سید حسنی اولاد امام حسین میں سے ایک متقی شخصیت، جن کی سرداری میں 10,000 افراد موجود ہیں. 10,000 افراد ایسے دور میں کہ جو اتنے فتنوں کا دور ہو، اپنے ایمان کو بچائے ہوئے، امام کا انتظار کرتے ہوئے، حتمی علامت کے معلوم ہونے کے بعد اب بڑھ رہے ہیں اس طرف کہ ہم امام تک پہنچ جائیں. چلتے چلتے وہ منزل آ گئی کہ یہ امام تک پہنچ گئے. اس سے پہلے کے واقعات کیا گزرے وہ ذرا اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی. پہنچ گئے. اب جب یہ پہنچ جائیں گے تو سید حسنی تو جانتے ہیں کہ یہ امام ہے، مگر ان لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے سید حسنی امام سے کہیں گے کہ اگر آپ ہی امام ہیں تو نشانیاں دکھائیے. اس وقت امام نشانیاں دکھائیں گے. یہ سلیمان کی انگوٹھی ہے، یہ جناب موسیٰ کا عصا ہے، یہ جناب ابراہیم کا کرتا ہے، یہ رسول اللہ کا پیراہن ہے، یہ مولا کائنات کی ذوالفقار ہے. یعنی وہ طویل ایک فہرست ہے. یہ نشانیاں دکھاتے دکھاتے وہ مرحلہ آئے گا کہ آقا عصائے موسیٰ کو پتھر پہ گاڑ دیں گے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. کیوں کر رہے ہیں؟ سید حسنی کو معلوم ہے کہ یہ امام ہے، امام کو پتا ہے کہ اس شخص کا درجہ ایمان کیا ہے، مگر ان کے لیے جو ساتھ میں موجود ہیں. غور کریے گا کتنے مرحلے انہوں نے طے کیے، کتنے آزمائشوں سے یہ گزرے، تب یہ یہاں تک پہنچے. آسان تھا؟ نہیں. لیکن یہ جو روایات میں بار بار آیا کہ وہ وقت وہ ہوگا جب اسلام اسمن رہ جائے گا، قرآن رسمن رہ جائے گا، یا دوسری طرح بھی روایت کہ قرآن اسمن رہ جائے گا، اسلام رسمن رہ جائے گا. یعنی اسلام کا چہرہ اتنا مسخ ہو چکا ہوگا، اتنا مسخ ہو چکا ہوگا کہ حقیقی اسلام کو دیکھ کے لوگ حیرت میں آ جائیں گے. پتھر پہ عصا کا گاڑنا کہ وہ عصا درخت میں تبدیل ہو جائے گا. اپنی آنکھوں سے یہ ساری علامات دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد امام کہیں گے کہ بیعت کرو. 25 شرائط ہیں جو امام رکھ دیں گے. جیسے ہی یہ 25 شرائط لوگوں کے سامنے آئیں گی، ان 10,000 میں سے 4,000 الگ نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ امام نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شرائط ہیں؟ یہ کون سا دین لے کے آ گئے نیا؟ آپ نے غور کیا کتنا سخت مرحلہ ہے؟ کہاں سے چلے، کن مشکلات سے گزرے، اس دور میں کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. سارے مرحلے طے کرتے ہوئے متقین کا لشکر خدمت امام میں پہنچنے کے بعد، امام کو دیکھنے کے بعد، معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ امام نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ 25 شرائط جب ان کے سامنے آتی ہیں تو اب چونکہ اسلام تو اتنا بگڑ چکا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ان شرائط کے اوپر. ان شرائط کے اوپر یہ ہے دین سے بے خبری کا نتیجہ. جب ان کے لیے یہ امکان ہے تو ہم جیسوں کے لیے یہاں میں پھر عرض کروں تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ آسمان پہ ایسے منظر کا آنا، یہ کوئی خیالی بات نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے.
یہ سب ان تیاریوں کا حصہ ہے جو دجال کی آمد کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ایسے سیٹلائٹ لگائے جا چکے ہیں، اس آسمان کو اسکرین کی طرح یوز کرنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑے مانیٹر میں آج سے برسوں پہلے پوری دنیا کے اندر ریسرچ کر کے، کس بات کی ریسرچ؟ کس دنیا کے علاقے میں کون سے لوگ رہتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کے رسوم و رواج کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، وہ ساری انفارمیشن اس ماسٹر کمپیوٹر میں فیڈ کی جا چکی ہے، تاکہ ہر انسان کو اسی کے رسوم و رواج کے مطابق، اسی کی علاقائی زبان میں، اسی کے تہذیب اور کلچر کے مطابق اپنی گرفت میں لیا جا سکے۔ پیغمبر نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ، پہلے مومنین کے لیے سخت دور ہے اور اس کے بعد ظالموں کے لیے سخت دور ہے، اس لیے کہ اب ایک عجیب انقلاب اور آئے گا، وہ نہیں عرض کر رہا، وہ سناؤں گا آپ کو کل۔ اس کے بعد اب دشمنوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا بس ایک درخت ایسا ہے، میں اس حدیث کی اوتھینٹسٹی پہ بات نہیں کر رہا اس میں، مگر میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں کہ دشمنوں کو کتنا یقین ہے ہماری حدیثوں کے اوپر، کہ اگر بنام حدیث کچھ باتیں ان تک پہنچ گئیں تو کتنا انہیں یقین ہے۔ ایک، اب آپ سرچ کیجئے گا آج جا کر، ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد۔ غرقد کہا اس وقت دشمنوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، مگر ایک درخت ایسا ہوگا کہ جسے غرقد کا درخت کہا جاتا ہے، کہ وہ صرف ان کو پناہ دے گا، اور پتھر کے پیچھے ہوں گے تو پتھر بتائے گا کہ مسلمانوں آؤ یہاں پر دشمن اسلام کا چھپا ہوا ہے، کہیں گفا میں ہوں گے تو وہ ہر چیز بتائے گی، مگر یہ درخت اس وقت گونگا ہو جائے گا، یہ نہیں بتائے گا۔ جیسے ہی ان کو یہ بات پتا چلی، جو ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے اندر غرقد کے درخت لگانے کے کانٹریکٹ دے دیے۔ میری بات پہ یقین نہ کیجیے گا، جائیے آج ہی دیکھیے گا۔ اور اب باتیں یہاں تو بہت ساری ہیں، مگر یہاں تک بہت ساری نہیں آ سکتی، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں اب تک ایک بڑی کمپنی نے کانٹریکٹ لے کر ایم پی اور دوسرے بہت سے علاقوں میں لاکھوں غرقد کے درخت لگا دیے ان کے پیسے پر۔ یہاں کیسی کیسی تیاری ہو رہی ہے، اور کیا کیا تیاری، کہا کہ یہ ہمیں بچائے گا۔ کس نے بتایا؟ کہ مسلمانوں کی کتاب نے۔ تم کیوں یقین کر رہے ہو؟ اس لیے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہیں مقابلہ کرنا ہے، انہیں مقابلے پہ آنا ہے۔ یہ ہے ان کی تیاریاں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ مومن کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم آپس میں لڑنے سے اگر فرصت پائیں تو ان چیزوں پہ غور کریں۔ ہمیں کہاں فرصت؟ کہا صاحب کیا کریں؟ پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ یہ پاپی پیٹ کا سوال ہی تو دجال کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس لیے کہ مولا یہی فرما رہے ہیں کہ صرف پاپی پیٹ کا سوال نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایک پیٹ دیا ہے ہر انسان کے، اور پھر پیغام پہنچانے کے لیے کہتے ہیں یہ جب خالی ہو جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھر ورنہ تجھے ذلیل کروں گا، جب بھر جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے خالی کر ورنہ تجھے ذلیل کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں جس انسان کے سامنے اس کا مقصد واضح نہ ہو، اس کی پوری زندگی اسے بھرنے اور خالی کرنے میں ہی گزر جاتی ہے۔
مولا کو معلوم ہے کہ یہ کہیں گے پاپی پیٹ کا سوال ہے، لہذا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا یہ سب باتیں نہ کرو، بکواس، یہ سب بکواس نہ کرو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں جینے کے لیے کتنی روٹی چاہیے، ہمیں پتہ ہے تمہاری ضرورت کتنی ہے۔ یہ دجالی نظام ہم سے کہتا ہے ضروریات زندگی نہیں، تعیشات زندگی۔ جب ضروریات اور تعیشات میں فرق نہ رہے تو اب واقعی اگر کبھی غور کریں، واقعاً اگر غور کریں کہ انسان کی کتنی ضرورت ہے، کھانے کے لیے کتنا چاہیے، رہنے کے لیے کتنا چاہیے، پہننے کے لیے کتنا چاہیے، سینکڑوں لباس ہیں انسان سلواتا ہے شوق میں اور آپ سب شامل ہیں، اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں۔ کتنے ٹنگے رہ جاتے ہیں جو ایک یا دو مرتبہ پہنتا ہے، اور بہت سے ایسے بھی رہ جاتے ہیں جن کے پہننے کی بھی کبھی نوبت نہیں آتی۔ مگر دو بھوکوں کی پیاس، کبھی بھوکوں کی بھوک کبھی بجھتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک علم کا بھوکا، دوسرے مال کا بھوکا، لہذا اسی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اب روکتا ہوں، بہت سخت باتیں نہ ہے۔ اصل فاطمی ہونا یہ ہے کہ جیسے معاشرے کے خلاف بی بی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ویسے ہی اس نظام سے اپنے آپ کو بچا کر اس انقلاب کا حصہ بننے کے لیے ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ دعا کریں قبولیت کے لیے، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ راہ آسان نہیں ہے، اس میں بار بار گرنا پڑتا ہے۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، یہ محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اپنے لہو کی کھاد دھرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، اب اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکے تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ہاں گریں گے پھر کھڑے ہوں گے، قتل ہوں گے پھر اسی خون میں جوش آئے گا، پھر کوئی اور آگے بڑھے گا، مگر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ 1400 برس سے نہیں رکا، اب بھی نہیں رکے گا، نہیں رکے گا، اس لیے کہ ہم سچے فاطمی بن جائیں گے۔ فاطمی بننا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ چاہتے ہیں کہ ہم فاطمی بنیں، اسی لیے ہر امام کا پیغام، ہر امام اپنی جدہ کو یاد کر رہا ہے۔ کیا طاقت ہے حق کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مشن ہے کہ جس میں مردوں اور عورتوں، مومن اور مومنہ دونوں کو ساتھ دینا ہے۔ خواتین بھی اس گفتگو کو سنیں، اگر انہوں نے نہیں سنی تو آپ کی ذمہ داری ان تک پہنچائیں، یہ بات پہنچے ان تک بھی، پتہ چلے، معلوم ہو۔ اس لیے کہ خاتون علی جیسا مجاہد ہو، علی جیسا مجاہد ہو، تب بھی حق کی راہ میں ایک خاتون کی طاقت کیا ہوتی ہے، یہ علی سے پوچھئے۔ جیسے ہی جناب فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی تو پہلا جملہ جو مولا کی زبان پہ آیا، الآن کسرا ظہری۔ حق کی راہ میں ایک خاتون کی طاقت۔ ہائے فاطمہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ سمجھیے کہ علی کے لیے فاطمہ زہرا کیا ہے۔ جو جملہ شہادت عباس پہ حسین نے کہا، وہ جملہ ہر امام تعارف کرا رہا ہے۔ ارے کبھی غور کیجئے گا، میں بہت سے لوگوں کو شاید یہ شکوہ ہو، یہ شکایت ہو کہ شہزادی کا ذکر کم ہو رہا ہے، مگر
آپ یقین رکھیے کہ امام مہدی کا ذکر ہی شہزادی کا ذکر ہے، شہزادی کا ذکر ہے. اس پہ بہت غور کیجئے گا، اس لیے کہ اصل فاطمی بننا یہی ہے کہ مہدوی انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہر امام نے یاد کیا، میں کیسے عرض کروں، ہر امام نے، امام حسن نے کیسے یاد کیا. مولا کائنات کی بات بتا دی، ایک ایک جملہ سب کا سناتا ہوں. مولا کائنات کی بات بتا دی کہ امام نے کیا کہا، فاطمہ میری کمر ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد کل بتایا تھا نا مرثیہ کہ کیا کہا، فاطمہ کیا تھی فاطمہ، مولا بتا رہے ہیں کیا تھی فاطمہ. کہ فاطمہ میرے گھر میں چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ان کے کپڑے گھر کا کام کرتے کرتے کثیف ہو جاتے تھے. یہ مولا فرما رہے ہیں کہ مشکوں سے پانی لاتے لاتے ان کے کندھے پہ نشان پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. یہ کیوں اتنا کرنا پڑ رہا تھا، یہ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا، اس کو دہراؤں گا نہیں، مگر مولا فرما رہے ہیں. اسی لیے تو کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، مگر مجھے معاف کر دیجئے گا، جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی لوٹا نہیں سکتا. امام حسن عبد الزہرا ایک خطیب ہیں. امام حسن کی مجلس پڑھی، بڑے مصائب ہوئے. جب گھر میں آئے سو گئے تو امام خواب میں تشریف لائے، کہا تو نے میری مصیبت نہیں پڑھی. اور امام کیسے یاد کر رہا، کہ مولا میں نے تو پڑھا کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مولا میں نے تو پڑھا کہ جناب تابوت پہ تیر چلائے گئے، مولا میں نے تو پڑھا کہ کفن رنگین ہو گیا، مولا میں نے تو پڑھا کہ زینب کا اضطراب کے عالم حال خراب. کہا نہیں تو نے میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. کہا مولا کون سی مصیبت؟ کہا اماں کے پہلو پہ دروازہ گر گیا تھا، میں حسین کا چہرہ دیکھتا تھا، حسین میرا چہرہ. اور امام حسین نے کیسا، ارے کیا تعارف کرایا، کیسا کرایا. امام زین العابدین ہر معصوم کے ساتھ شہزادی شریک ہے. دروغہ زندان آ کے کہہ رہا ہے، امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہہ دیجئے ان بیویوں سے کہ کوئی بیوی باہر جا کے نہ رویا کرے. امام نے کہا کہ زندان تو بند رہتا ہے، تالا لگا رہتا ہے. کہا کہ ہاں مگر جب رات گہرا جاتی ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز، تڑپ گیا میرا امام، وہ میری دادی فاطمہ زہرا. پانچواں امام، آج شب شہادت ہے لہذا ذرا زیادہ مصائب پڑھوں گا. پانچواں امام، اللہ اکبر کیا ہے مصیبت، بخار میں مبتلا ہیں، مولا کو بخار ہے، تڑپ رہے ہیں بخار کے اندر. جب بہت بخار کی شدت پڑھی تو کہا واہ اماں یا فاطمہ بنت محمد. ارے کیا مطلب؟ شاید پانچویں امام یہ پیغام دے رہے تھے، ارے یہ بخار کی تکلیف کچھ نہیں رہتی جب مجھے اپنے جدہ کی مصیبت کا خیال ہے. چھٹے امام کا صحابی ملنے کے لیے دعائیں کر لیجئے گا، یہ وقت دعا ہے. دعا سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی گزارش ہے دعا کیجئے گا. چھٹے امام کا صحابی آیا، خوشی خوشی امام کی خدمت میں آیا، مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. امام نے کہا اچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے فاطمہ نام رکھا ہے. بس میرا امام کھڑا ہو گیا، ہائے میری جدہ. بشار چھٹے امام کا صحابی ہے، امام کی خدمت میں آیا، امام کھجور تناول فرما رہے تھے. کہا بشار آؤ کھجور کھاؤ. بشار نے کہا مولا میں اس وقت کھجور نہ کھا سکوں گا. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا ابھی میں بازار سے آ رہا تھا، ایک مومنہ کو ظالموں نے گرفتار کر لیا.
بھئی امام کا ہاتھ فوراً رک گیا. کہا اس مومنہ کی خطا کیا تھی, اس کا جرم کیا تھا؟ کہا مولا اس کے ٹھوکر لگ گئی تھی. جب اس کے ٹھوکر لگی تو اس کی زبان سے نکلا خدا لعنت کرے دشمنان زہرا پر. اپنی مصیبت میں آپ کی جدہ کو یاد کیا, ظالموں نے گرفتار کر لیا. اتنا سننا تھا, میرا امام تڑپ کے کھڑا ہوا, اتنا روئے, داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. فوراً تجدید وضو کی, 2 رکعت نماز حاجت پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, پالنے والے میری جدہ کا واسطہ اس مومنہ کو رہا کروا دے. میں کہوں گا مولا آپ کو ایک مومنہ کی گرفتاری برداشت نہیں ہے. اے مولا کربلا, کوفہ, ایک 4 برس کی بچی, ہر امام نے بس وقت نہیں, آپ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بس چھوڑتے ہوئے, ہاں عزادارو کیسی مصیبتیں ہیں, کیا مصیبتیں, کہاں سے کوئی الفاظ لائے, کیسے بیان کرے. مگر سنیے گا, روایت کے فقرے ہیں. مولا کائنات جب ایک دن گھر میں داخل ہوئے, گھر میں پہنچے, دیکھا کہ شہزادی ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہی ہیں. کپڑے بھی دھلے ہوئے ہیں, گھر کی صفائی بھی چل رہی ہے, چکی سے آٹا بھی پسا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا, اے بنت رسول آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر لگتی ہے. بس آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا علی میرے قریب بیٹھ جائیے. مولا کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, یا علی خواب میں میرے بابا آئے تھے, بابا آئے تھے, کہہ رہے تھے فاطمہ مصیبت کے دن ختم ہوئے, میں اور تمہاری اماں جنت میں انتظار کر رہے ہیں, آ میری بیٹی آ جا. بھائی اتنا سننا تھا, بےتاب ہو کے علی کھڑے ہوئے, اے زہرا مجھے اکیلا چھوڑ دو گی؟ یا علی میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا, میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا. اس کے بعد بی بی نے وصیتیں کرنی شروع کی, یا علی میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے گا, کبھی کبھی آ جایا کیجئے گا اور میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا کیجئے گا. یا علی کبھی کبھی آیا کیجئے گا, قرآن پڑھ لیا کیجئے گا. پھر ایک شیشہ آگے بڑھایا, کہ زہرا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں یاد خدا میں بہنے والے آنسو ہیں, اس شیشے کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دیجئے گا. اس کے بعد شہزادی نے ایک لکھی ہوئی وصیت دی, سننا زادارو, ایک لکھی ہوئی وصیت مولا کے حوالے کی. کہ یا علی, یا یہ پوچھا بی بی یہ کیا ہے, بنت رسول یہ کیا ہے؟ کہ یا علی اس کو آپ اپنے بعد آنے والے امام کو, اس کے بعد آنے میری نسل میں یہ وصیت چلتی رہے. کہ بی بی یہ وصیت کیا ہے, جانتے ہیں وصیت کیا تھی؟ کہ یا علی میں نے قیامت تک اپنے شیعوں کے لیے سلام. اے بی بی ہماری زبانیں تو اس لائق بھی نہیں کہ آپ کو سلام کر سکے. ہاں وصیتیں چلتی رہی. یا علی میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, میری کلثوم بہت چھوٹی ہے, میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے. بس رضاداروں پڑھ چکا. اس کے بعد مولا کائنات سے کہا یا علی اب آپ مسجد میں چلے جائیے.
علی مسجد میں آ گئے، بچوں سے کہا تم روضہ رسول پہ چلے جاؤ، بچے روضہ رسول پہ گئے، اسما کو قریب بلایا، اے اسما جب میرے بچے آئیں پہلے کھانا کھلا دینا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں۔ دعا مانگ لیجئے عزادارو، اور سب سے بڑی دعا، اے معبود ہمیں لشکر مہدی کا حصہ بنا دے، ہمارے کرداروں کو بلند کر دے، ہم اپنی بیوی پہ ہونے والے ظلم کا انتقام لے سکیں۔ آخری فقرے سننا، بس میں پڑھ چکا۔ ہاں عزادارو، لیجئے بچوں کو بھیجا، اسما سے کہنا شروع کیا، اسما میں حجرے کے اندر جا رہی ہوں، اے اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز رکے سمجھنا میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اسما کہتی ہیں کہ شہزادی حجرے میں گئی، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بچے روتے ہوئے گھر میں آئے، امامہ گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ اسما نے گھبرا کے کہا، اے بچوں کیا ہوا؟ کہا اسما یہ بتاؤ ہماری اماں کہاں ہیں؟ کہا بچوں کیا ہوا؟ کہا ہم روضہ رسول پہ گئے تھے، آواز آئی آؤ یتیمان زہرا، یتیمان زہرا آؤ، نانا کی آواز۔ کہا بچوں جاؤ ماں سے رخصت ہو لو، اسما بتا دو اماں کہاں ہیں؟ کہا اے بچوں اماں دنیا سے چلی گئی، امامے زمین پہ پھینکے، علی کو خبر ہوئی، ایک کوہرام بپا ہوا، ہائے زہرا بی بی چلی گئی، اے بی بی ہمارے لیے شفاعت کا وعدہ کر لیجئے بی بی، بی بی ہاں زہرا یہی موجود۔ بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ معبود تمام حاضرین مجلس کو، تمام دوستداران اہل بات کو واقعی فاطمی بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو ناصران امام زمانہ میں شمار فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ بار الہ جو کاروبار کی الجھنوں میں ہیں بہترین کاروبار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شہزادی کے صدقوں میں خصوصاً عرشی بھائی کو، دیگر بیماروں کو بار الہ شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء و مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود ہم سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے، جو گزشتہ برس اس فرش مجلس پہ حاضر تھے اور اس سال نہیں، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزار